وٹ از ورلڈ کے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ پہلی ویڈیوز میں نے آپ کو اسپیس شٹل کے بارے میں بتایا، آج میں آپ کو اسپیس سوٹ کے بارے میں بتاؤں گی۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ باہر جائیں، وہاں آپ کے سانس لینے کے لیے ہوا موجود نہ ہو، دن کے وقت سورج کی روشنی میں درجہ حرارت 120 سینٹی گریڈ ہو اور رات کے وقت -100 سینٹی گریڈ ہو؟ یہ سب خلا میں موجود ہے۔ اسپیس میں جانے کے لیے اور اس کنڈیشن میں ایک مخصوص لباس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسپیس میں آپ کی حفاظت کے لیے اسپیس سوٹ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ آپ کے سانس لینے کے لیے آکسیجن فراہم کرتا ہے اور اسے آپ کے سانس چھوڑنے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ اور نمی کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ اسے آپ کے جسم کے لیے دباؤ والا ماحول بھی فراہم کرنا ہوتا ہے۔ یہ سوٹ آپ کو سورج کی گرمی اور سائے میں سردی سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ آپ کو سورج کی شعاؤں سے بچاتا ہے۔ اسپیس میں مکمل طور پر یہ شعاعیں غیر فلٹر ہوتی ہیں۔ ایک اسپیس سوٹ کو معلومات حاصل کرنے کے لیے کمیونیکیشن سسٹمز، مینورنگ سسٹم، کمپیوٹر سسٹم اور ڈسپلے فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے گھر کی طرح کے کچھ آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جیسے پانی اور بیت الخلاء وغیرہ کی سہولیات۔ یہ تمام تقاضے جدید اسپیس سوٹ انتہائی ذمہ داری سے انجام دیتا ہے، جبکہ ابتدا میں بنائے گئے اسپیس سوٹ مکمل طور پر نرم کپڑوں سے بنے ہوتے تھے۔ آج کل استعمال ہونے والا اسپیس سوٹ ایکسٹرا ویکیولر موبلٹی یونٹ میں ایک بیگ کے ساتھ ہوتا ہے، جو آپ کو چلنے پھرنے کے ساتھ آرام بھی فراہم کرتا ہے۔ سوٹ کے حصے کی 13 تہیں ہوتی ہیں، جن میں سے 2 تہیں اندرونی کولنگ گارمنٹ، پریشر گارمنٹ اور ایک تھرمل مائکروم ٹیرائڈ گارمنٹ اور بیرونی کور شامل ہیں۔ اسپیس سوٹ بنانے کے لیے تمام تہوں کو ایک ساتھ سلائی کیا جاتا ہے۔ ابتدا میں ہر ایسٹروناٹ کے لیے انفرادی طور پر لباس تیار کیا جاتا تھا۔ یہ لباس کس طرح ایک خلا باز کی مدد کرتا ہے، یہ آپ کو بتاؤں گی۔ اس میں کمیونیکیشن اور بائیو انسٹرومنٹس جو سوٹ کے بیک پر موجود ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ فیبرک کیپ، جس میں کمیونیکیشن کے لیے مائکرو فون اور ایئر فون ہوتے ہیں، جو زمین پر باقی سائنسدانوں کے ساتھ رابطے میں رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اسپیس سوٹ کا نچلا حصہ، جسے LTA کہتے ہیں، ٹخنوں کے جوڑ، جوتے اور کمر کے نچلے حصے پر موجود ہوتا ہے۔ اوپر کا حصہ، جو کہ بازوؤں، جسم، ہیلمٹ سمیت جسم کے باقی حصوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ گلوز، جو ہاتھوں اور رسٹ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ہیلمٹ، جو کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ہٹانے اور آکسیجن کی سپلائی میں مدد دیتا ہے، جس سے ایسٹروناٹ کو سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے، جبکہ اس ہیلمٹ کے باہر کا حصہ دھات اور تھرمل کور سے بنا ہوتا ہے، جو ایسٹروناٹ کو سورج کی تیز شعاعوں سے اور روشنی سے بچاتا ہے۔ اس میں ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے اور 4 ہینڈ لیمپ بھی ہوتے ہیں، جو تصاویر لے کر زمین پر بھیجتے ہیں۔ یہ 1 اونس 32 اونس کا واٹر بیگ ہوتا ہے، جس میں ایک سٹرا لگی ہوتی ہے، جو ایسٹروناٹ کو پانی فراہم کرتا ہے۔ پرائمری لائف سسٹم میں، جو آکسیجن، بیٹری پاور، کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ہٹانے، پانی ٹھنڈا کرنے اور وارننگ سسٹم فراہم کرتا ہے۔ یہ 7 گھنٹے تک آکسیجن کی فراہمی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ہٹانے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ جب اپولو 1 چاند پر بھیجا گیا تو اس وقت اسپیس سوٹ میں کام کرتے وقت ایسٹروناٹس کو بہت سی مشکلات کا سامنا رہا، کیونکہ ان کا سوٹ آج کل کے اسپیس سوٹ سے فرق تھا۔ ان کے اسپیس سوٹ سے زیادہ آرام دہ اور فلیکسیبل تھے، لیکن ان کا وزن آج کل کے اسپیس سوٹ سے 2 گنا کم تھا، کیونکہ یہ لباس مائکرو گریوٹی میں کام کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، جبکہ ناسا نے مارس پر جانے کے لیے جو لباس تیار کیا ہے وہ زیادہ ہلکا اور آرام دہ اور فلیکسیبل ہے۔ یہ لباس تیار کرنے میں $15 ملین استعمال ہوتے ہیں۔ اتنا مہنگا اسپیس سوٹ لینا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر اسپیس میں جانا ناممکن ہے۔
اگر آپ اسپیس سوٹ کے بغیر کسی خلائی جہاز سے باہر کی کسی ایسی دنیا میں قدم رکھتے ہیں جس میں بہت کم یا کوئی ماحول نہیں ہوتا، جیسے چاند یا مریخ، تو آپ 15 سیکنڈ میں بے ہوش ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں آکسیجن نہیں ہے۔ آپ مختلف قسم کی تابکاری جیسے کائناتی شعاعوں، شمسی ہوا اور کا دباؤ وغیرہ، اس میں موجود ہیلمٹ آپ کو خلا میں موجود ذرات اور آپ کی طرف تیزی سے آتے ہوئے پتھروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی دنیا میں اربوں روپیہ خرچ کر کے یہ لباس تیار کیے جاتے ہیں۔